ایک ہسٹری پڑھائی جاتی ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ کٹر تھا. ہسٹری میں کٹر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہاں، ظالم بادشاہ اس کو بولا جاتا ہے. نوجوانوں، ہماری ہسٹری بدل کے ہمیں پڑھائی جا رہی ہے. مجھے تعجب ہوا جب 15 اگست کے دن کوئی لیکچر دے رہا تھا تو اس نے لیکچر کے بیچ میں کہا اورنگزیب کٹر. ہمارے بچے یہ بولی بول رہے ہیں کیونکہ ہمارے نہ اسکول ہیں اور نہ ہمارے کالجز ہیں. ہم تعلیم میں بھی ان کے محتاج ہیں کہ جو ہمیں ایک منٹ ہندوستان میں دیکھنا نہیں چاہتے. تمہاری مرضی ہے، میری بات کان کھول کے سنو. اب سنو کون اورنگزیب عالمگیر ہے. یہ وہ اورنگزیب عالمگیر ہے جب کرسی پہ بیٹھا نا تو پورے ہند میں نظام مصطفیٰ کے نقشے نظر آ رہے تھے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو کھل کے کہتے ڈر نہیں لگتا. سیدھی سی بات ہے، جس چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ وہیں پولیس والا 20 روپے لے کے گاڑی چھوڑ رہا. کہہ رہے ہیں بھرشٹاچار مکت ہے بھارت، اور جب سے یہ مکتی کے نعرے لگے اتنا ہی بھرشٹاچار بڑھا ہوا. اتنا ہی مفت میں ہے. جن پولیس والوں کو ٹیمپو نصیب نہیں ہوتے تھے آج اسکارپیو میں چل رہے ہیں. سیلری 11,000 تھی اور اوپر سے رشوت 10-20 لاکھ مار رہے ہیں مہینے کی. ایک جلسہ کرانے لگو جبکہ دھارمک استلوں پہ یا کوئی بھی مذہبی اس پروگراموں میں پرمیشن کی ضرورت نہیں، لیکن تمہیں جلسہ کرانا تو 15-20 ہزار دینے پڑیں گے ان چوروں کو. اور کہتے بھرشٹاچار مکت ہے. یہ اسے مکت نہیں کہتے، مکت کیا تھا اورنگزیب عالمگیر نے. واہ 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 واہ. رہتا دہلی میں تھا، دہشت اکھنڈ بھارت میں رہتی تھی. یہ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہوں، بٹے ہوئے ملک کی نہیں، کٹے ہوئے ملک کی نہیں، اکھنڈ بھارت کی بات ہے. وہ بھائی بنارس کی یہی زمین، یہاں پہ کوتوال مقرر کیا اورنگزیب عالمگیر نے. اپنا نام تھا ابراہیم. کیا نام تھا؟ بولے سارے ابراہیم. یاد کر لینا میرے بچے، تاکہ آج کے بعد کوئی اورنگزیب کو کٹر تمہارے سامنے نہ کہہ سکے. اس کے منہ پہ تاریخ کا یہ تماچا لگنا چاہیے. ابراہیم کی عادت تھی روز صبح ٹہلنے کی. جی بھائی توجہ ہے یار، اگر تھوڑا ماحول سازگار ہو تو بولوں میں، ورنہ میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک دوسرے کا سر دیکھ کے ہی تسلی حاصل کر لو. بھائی میرا منہ نہیں بھی دکھ پا رہا ہے تو توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. ابراہیم کو مقرر کیا کوتوال. ابراہیم کی عادت تھی روز صبح ٹہلنے جاتا. ایک دن ٹہل کے آ رہا تھا گنگا کنارے، تو گنگا اسنان کے بعد ایک پنڈت کی بیٹی گنگا اسنان کر کے واپس آ رہی تھی. پنڈت بوڑھا کھسٹ آدمی ہے نا. کچھ لوگ جو ہیں نا عجیب طبیعت کے ہوتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے لیکن غیرت نہیں آتی ہے. تو اس کی نظر اس پہ پڑ گئی. اس نے بلایا اپنے کارندوں کو، پوچھا یہ لڑکی کون تھی، پتا کرو. پتا کیا گیا تو وہ ایک پنڈت کی بیٹی ہے. اس نے کہا حضور وہ تو پنڈت کی بیٹی ہے. کہا تو کیا ہوا، یہاں حاکم تو ہم ہیں نا، یہاں ہماری حکومت ہے، یہاں ہمارا سکہ چلتا ہے. خبر بھیج دو، ہمیں اس کی بیٹی چاہیے. خبر گئی. پنڈت، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. باپ تھا اداس ہو گیا کہ میری بیٹی پہ ایک مسلم کی نیت خراب ہو گئی. گھر آ کے سست بیٹھ گیا، ہر دن کے برابر کھانا نہیں کھایا. بچی پوچھ بیٹی ابا ہوا کیا ہے؟ کہا بیٹی کوتوال کا پیغام آیا ہے، اس کی نظر تم پہ پڑ گئی ہے، وہ تمہیں اپنے محل میں چاہتا ہے. تو بچی نے کہا ٹھیک ہے ابا جاؤ. پریشان کیوں ہو؟ کہا میرا جی چاہتا بیٹی، کیا کیا جائے؟ اگر نہیں مانتے تو وہ سب کو قتل کر دے گا، اور مان لیتے ہیں تو عزت چلی جائے گی. اس نے کہا بھائی کام کریں، جلدی کریں، کوتوال سے جا کے کہیں کہ ایک بیٹی ہے، ایسے ہی تو نہیں بھیجی جا سکتی، تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیا جائے.
थोड़ा सा वक्त ले लें, फिर कोई रास्ता निकल आएगा। बच्ची के कहने पे बाप गया, इजाज़त ले ली, वक्त मिल गया थोड़ा सा, बाप फिर आ गया, बेटी वक्त गुजर रहा है, मैं महीने भर का टाइम ले चुका हूँ, अब क्या होगा? बच्ची कहती रुको ना, वक्त ये भी पूरा हो चला। उसने फिर कहा जा के कहो बेटी को रुखसत करना है ना, दुल्हन बना के भेजूंगा, इकलौती बेटी है, कुछ मेरे भी अरमान है, थोड़े से दिन और बढ़ा दे। कहा बेटी अब कितने? 8 दिन और बढ़वा लो, 8 दिन और बढ़वा लो। कहा ठीक है। बच्ची ने कहा, वो गया, कहा बेटी 8 दिन का वक्त मिल गया, अब क्या किया जाएगा? बच्ची कहती अब्बा एक काम करो, एक शहजादे वाला मुगल शहजादे का जोड़ा ला दो और एक तेज़ रफ्तार घोड़ा ला दो। बच्ची ने कहा बेटी क्या करोगे? बाप ने कहा बेटी क्या करोगी? कहा अब्बा जी ये ना पूछो, जब आ जाऊंगी तो बता दूंगी, मैं जा रही हूँ, परेशान ना होना, इंतज़ार ना करना, मैं जाऊंगी काम करके आऊंगी। बच्ची ने बाप से इजाज़त ली। मुख्तसर तेज़ी से बयान कर रहा हूँ मैं। बेटी घोड़े पे सफ़र सीधा दिल्ली का किया और दिल्ली सफ़र करके पहुँची। जब पहुँची तो उस वक्त जुमे का दिन, जुमे का सूरज शुरू हो रहा था। पता किया जा करके कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर कहाँ मिलेंगे। जब इतना पूछा, किसी ने कहा शाहजादे वो जुमे की नमाज के बाद दिल्ली से जब निकलते हैं ना मस्जिद से, तो वो जो सवाली होते हैं ज़रूरतमंद, वो पैरियों पे खड़े हो जाते, वो सबकी फरियादें सुनते हुए उतरते। बच्ची ने कहा ठीक है। नमाज के लिए लोग गए और बच्ची भी जाके वही ज़रूरतमंदों की लाइन में लग गई। हैरत की होगी आपको, आज बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। जो मुक्त कहते हैं भारत को, कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है, मुल्क में कितनी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कोई हिसाब नहीं है। ये अंधा मीडिया किसी की बेटी की इज्जत उछल जाती है तो गूंगा बहरा बन के बैठ जाया करता है। आग लगाने का काम करने वाला मीडिया, इसे क्या पता इज्जतें कितनी अहम होती है। अल्लाह अकबर। बच्ची जाकर के सवालियों की लाइन में खड़ी हो जाती है। औरंगजेब मस्जिद से निकल रहे हैं। कोई कहता हुजूर भूखा हो, पर्ची ले ली जाती है, उसकी जरूरत दर्ज करा दी जाती है। कोई कहता मकान नहीं है, जरूरत सुनी जाती है। कोई कहता मोहताज हूँ, उसकी भी सुनी जाती है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, जब सवाल पूछते पूछते, जरूरतें पूरी करते करते, जब बारिश शहजादी की आई है, पंडित की बेटी की आई है, इसने भी हाथ बढ़ाया, आगे बढ़ा करके पर्ची पेश की। औरंगजेब आलमगीर की एक निगाह चेहरे पर पड़ी, समझ गए ये बेटा नहीं बेटी है। जब उसने वो कागज दिया था, आपने डायरेक्ट हाथ पकड़ा नहीं था, बल्कि आपने चादर के कोने से बच्ची के हाथ से कागज लिया और कहा बेटी, बेटियों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, बेटी ये सड़कों के लिए नहीं, बेटियों से तो महल में बैठ के बातें की जाती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हाँ बेटी, क्या कहने, वाह। कह के आगे बढ़ गए और सबकी बातें सुनी। फिर महल में आ गए, कहा भेजो बच्ची को। बुलाया औरंगजेब आलमगीर ने। लोग कहते कट्टर था, आ देख औरंगजेब आलमगीर को पढ़ो। कहाँ की बात है? दिल्ली की। दर्द कहाँ का है? बनारस का है। औरंगजेब आलमगीर ने बुलाया और कहा बेटी क्या बात है? उसने सारी बात कह डाली। कहा वो कोतवाल जो आपने बनाया है ना, वो मेरी इज्जत का दुश्मन हो गया है, उसने फलां दिन का टाइम दिया है, आपके पास आई हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? तो औरंगजेब आलमगीर कहते हैं जा, जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही कर। इतना सुना बच्ची की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। उसने सोचा ये तो सारे चरसी निकले, मैं तो सोच रही थी बादशाह मदद करेगा, इसने तो ये कह दिया कि जाओ जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। रोती हुई वापस आ गई। जब रोती हुई वापस आई, बाप ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहाँ गई थी? कहा बादशाह के पास। कहा उम्मीद जागी? कहा उसने कह दिया है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। तो पंडित कहता बेटी फिर अब तो कोई रास्ता नहीं, काम करें सारे डूब के मर जाते। उसने कहा ना अब्बा ऐसी भी क्या जल्दी है? कहा क्यों? कहा सुनो जैसा कोतवाल कहता वैसे ही करो, मुझसे बादशाह ने जो कहा मैं वही करूँगी। पंडित कहता बेटी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा अब्बा उम्मीद है भी। कहा वो क्या मदद करेगा जिसने कोतवाल की मर्जी के मुताबिक तुझे सजने के लिए कह दिया? बच्ची ने कहा था अब्बा जब मैं उसके पास थी ना, उसने 3 बार मुझे बेटी कह के आवाज़ दी थी, और मैं जानती हूँ जब मुसलमान किसी को बेटी कह देता है ना, फिर उसकी इज्जतें लुटने नहीं देता। कहा अब्बा इंतज़ार किया जाएगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन की मोहलत कोतवाल को मिली, कोतवाल ने दी थी। डोली आ गई, बेटी सज के जब बैठी ना डोली में पंडित की, और डोली उठ करके बादशाह के दरवाजे पर, कोतवाल के दरवाजे पे आई है। तारीख का ये बाप जरा सुनिए तो सही। जब कोतवाल के दरवाजे पे डोली आई है, कहा दुल्हन अभी अंदर नहीं आएगी। कहा किस लिए? कहा आज मैं खुश हूँ, आज मैं इसका सदका उतारना चाहता हूँ। उसने सिक्के सोने के मंगाए, एक बड़ा थाल लिया, लेकर के खड़ा हुआ और मुट्ठी भर भर के फकीरों में लुटा रहा था। लुटाता रहा, लुटाता रहा, लोग लूटते रखे, लूटते रखे। आखिर उसी भीड़ से एक पोसीदा लिबास में, फटी चादर में एक फकीर निकला। उसने भी आकर के आगे
ہاتھ بڑھا دیا، کوتوال سے کہا مجھے بھی بھیک دی جائے، اس نے کہا اندھا ہے، اتنے سکے نیچے پڑے گئے کہ اٹھانے والے کم پڑ گئے ہیں، تو انوکھا بھکاری ہے، تیرے ہاتھ میں بھیک دی جائے۔ اس نے کہا تھا سن کوتوال، میں پھینکا ہوا پیسہ نہیں لیتا، میں گرا ہوا نہیں اٹھاتا ہوں، اگر دینا ہے تو ہاتھ میں دے۔ اس نے کہا بڑا صدیق ہے، اگر کوئی اور دن ہوتا تیرا سر قلم کر دیتا، آج میری خوشی کا دن ہے، لاؤ تال آگے لاؤ۔ اس نے مٹھی بھری سکوں کی جیسی فقیر کے ہاتھ پہ رکھی ہے، فقیر نے کلائی تھامی اور جب چادر اتار کے پھینکی ہے، حیرت ہو رہی تھی، چادر میں فقیر نہیں تھا بلکہ اورنگزیب عالمگیر آ گئے تھے۔ آنے کے بعد آپ نے کہا تھا تجھے کیا لگتا ہے میں دہلی میں ہوں، تو بنارس میں ہے، تو جو چاہے کر لے گا، تجھے نہیں پتا ہے ہم کسی بھی کرسی پہ بیٹھے ہمیں خدا کا ڈر رہتا ہے۔ دو غاتی بلوائے گئے اور اسی میدان کے اندر پیٹھ سے کوتوال کو چیرا گیا، اعلان کیا گیا تھا کہ جو کسی بھی بیٹی کے ساتھ اتیاچار کرے گا اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کٹر کہنے والوں، جب ہم سلطنت میں تھے ہمارے ہاتھ میں ملک کا نظام تھا، ہم نے تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچائی تھی، آج تمہارے ہاتھ میں نظام ہے، ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ تاریخ گواہ ہے، دیکھو تو صحیح حکمران کسے کہتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا اب شام سے ڈولی اٹھاؤ اور اس کے دروازے پہ لے کے چلو۔ جب دروازے پہ لے کر کے گئے، بچی ڈولی سے نکلی ہے، اورنگزیب عالمگیر بھی گھر میں آئے ہیں۔ پہلا جملہ کہا تھا بیٹی پیاس لگی ہے، جلدی سے پانی پلا دے۔ کہا اتنی پیاس ہے؟ کہا ہاں بیٹی، جب سے تو نے درد بیان کیا ہے میں نے قسم کھائی تھی جب تک اس بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر دوں گا ایک گھونٹ پانی کا حلق سے اتارنا مجھ پہ حرام رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص کمبل پوش، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ واہ 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 بھائی یہ نظام اسلام، کیا بات ہے مفتی صاحب، یہ نظام اسلام۔ واہ واہ واہ۔ ہاں اورنگزیب عالمگیر نے بتایا تھا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو۔ یہ ہے نظام اسلام کا۔ واہ واہ۔ یہ ہے حاتم طائی کی پوتی میرے محبوب کی بارگاہ میں لائی گئی، سر پہ چادر نہیں تھی، حضور نے ننگے سر دیکھا چادر دے دی، گردن ادب سے جھک گئی۔ صحابہ نے کہا حضور یہ دشمن کی بیٹی ہے، فرمانے لگے چپ ہو جا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو۔ یہ نظام ہے اسلام کا، کیا بات، اسے اسلام کہتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کسی کی بیٹی کو تخت میں بٹھا کے نچانا مت نچانا، کسی کی بیٹی کو بٹھا کر کے تالیاں نہ بجانا۔ آج تو کسی کی بیٹی پہ تالیاں بجا، اس وقت تک اللہ موت نہیں دے گا جب تک تیری بیٹی پہ دنیا تالیاں نہیں بجا لے گی۔ یہ یاد رکھنا آپ لوگ بھی، ذرا سی ذہنی چسکوں کے لیے اور عیاشی کے لیے کسی کی عزت سے بھی کھیل جاتے ہیں۔ رہ گئی ان نچنیوں پہ پیسے لٹھانے کی بات، رہ گئی سیٹ اور پدھان کی بات، تو کان کھول کے سنو۔ جو تم تماشوں میں یوں پیسے لٹایا کرتے ہو، پیسہ تمہارا، کمائی تمہاری، حق تمہارا، چاہو تو آگ لگا لو چاہو تو خرچ کرو، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو پیارے، اگر رب نے تمہیں دولت دی ہے اس پیسوں کو عیاشیوں میں نہ برباد کرنا، لوگوں کی تباہیوں میں برباد نہ کرنا۔ جاؤ اگر رب نے تمہیں دولت دی ہے جا کر کے پوری بستی کا چکر لگاؤ، کوئی تو ایسا مائنڈیڈ بچہ ہوگا جو پڑھنے میں بہت اچھا ہوگا لیکن اس کو حالات نے مجبور کیا ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، بے بس ہوگا، کسی پہ خرچہ نہیں ہوگا، کسی کے حالات سازگار نہیں ہوں گے، اس پیسے کو اٹھا کر کے جا کے اس کی تعلیم پہ لگا دو، اور جب وہ IAS بن کر کے انصاف کی کرسی پہ بیٹھے گا خدا کی قسم قلم اس کا ہوگا تیور فاروق اعظم کے نظر آئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہ اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ یہاں بہت نعرہ لگانے والے ہیں یہاں لگا دوں۔ واہ واہ واہ، یہ پیسہ ناجائز نہیں لگانا ہے، واہ واہ، ہم اب اس پیسے کو اپنی قوم کی تعلیم اور تعمیر پہ لگائیں گے۔ کیا پیغام کے ساتھ، واہ 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 واہ۔ دنیا رو رہی ہے، اس کی بھاگ گئی، اس کی بھاگ گئی، وہ لکشمن کے ساتھ بھاگ گئی، وہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، وہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی۔ بھائی یہ رونا کیوں پڑ رہا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ اسکول ہمارے نہیں ہیں، کالجز ہمارے نہیں ہیں۔ آج فلاں اسکول کے آگے بچیوں کے نقاب اتروا دیے گئے، کیوں اترے؟ کیونکہ محتاج ہو تم۔ پہلی بات تو تمہارے بچوں کو تعلیم کے لیے سیٹ نہیں ملتی، اور ملتی بھی ہے تو پہلے تمہیں کتا بنایا جاتا ہے، تب تمہارے بیٹے کو بیٹھنے کی جگہ دی جاتی ہے۔ کب تک دوسروں کی غلامی کرو گے؟ وہ نبی جس نے اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام دیا تھا، آج اس کی امت دوسروں کی محتاج ہو گئی تعلیم میں۔
کیوں؟ کیونکہ ہم نے سارا پیسہ چادروں پہ لگایا، سارا پیسہ میناروں پہ لگایا، سارا پیسہ قوالوں پہ لگا دیا۔ خدا کے واسطے اس پیسے کو اٹھا کر کے بچی اور بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ۔ ایسے اسکول بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو، پڑھانے والی بھی بیٹی ہو، اسکول تمہارا ہو، سلیبس تمہارا ہو، نظام تمہارا ہو، تعلیم تمہاری ہو، اور زمانے کو بتا دو حضور کے غلام کسی کے محتاج نہیں ہے، جہاں پیر رکھ دیتے ہیں وہیں پہ جھنڈا لہرا دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں نہیں کر سکتے ہم ایسا؟ واہ واہ، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کریں گے انشاءاللہ۔ تعلیم پہ غور کریں گے۔ ماریرہ شریف کا ایک پیغام، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ کیا بات، واہ واہ، آدھی روٹی کھائیں گے، سارے نہیں بول رہے ہیں، لگ رہا بچوں کی کمائی کھانے کی عادی ہے کچھ لوگ۔ آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے۔ تعلیم پہ زیادہ غور کریں۔ ہماری قوم کم مضبوط ہوگی جب تعلیم ہوگی، ہمارے پاس تعلیم ہوگی۔ اور میں بچوں سے بھی ایک بات آخر میں کہہ جاؤں، میرے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، بہت محبت سے آپ سن رہے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس محبت سے بیٹھے ہو، اللہ تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے، اچھی تربیت ہے آپ کی جو اتنی رات میں بیٹھے ہوئے۔ ایک بات آخر میں کہہ دوں میرے لال تم سے بھی نا، یہ جو رات کے 12 بجے تک نا فری فور کیا فائر کیا کہہ لوں، فری فائر، جو یہ فری فائر اور جو پبجا چل رہا نا، یہ بند کرو میرے لال، بند کرو، ورنہ 40 سال میں اندھے بھی ہو جاؤ گے، بہرے بھی ہو جاؤ گے، اور نکاح کے بعد نا جب کالے سر والی گھر میں آئے گی نا تو پھر روٹی نہ کھلائی جائے گی تو پھر جیبیں کاٹو گے، کٹورے لے کے پھرو گے۔ آنے والے دور میں بھیک اسے ملے گی جو پڑھا لکھا ہوگا، پیالوں میں اگلے والے دور میں بھیک نہیں ملے گی۔ اب تو اگر سگنل پہ کھڑے ہو جاؤ نا، کہو ٹوٹا ہوئے نا، تو بار کوڈ نکال کے کہہ رہا اس پہ کر دو۔ بیکاری اتنے ایکسپرٹ ہو گئے تو ہمیں کیا بھیک مانگنی آگے چل کے؟ پڑھائی پہ محنت کرو، پڑھائی پہ، موبائل پہ نہیں۔ آج پڑھ لو، بڑی بڑی ٹیکنیکل پاوریں کل تمہارے قدموں میں پڑی نظر آئیں گی۔ اور آج اگر موبائل پہ وقت گزارو گے تو کل نالیاں صاف کرو گے، نالیاں تم۔ یہ یاد رکھنا، پدرم سلطان بوجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنا معیار بنانا ہے، خود میں مضبوط ہونا ہے۔ ہمیں مزار پہ آ کر کے نا، مزار پہ آ کے خالی یہی نہیں مانگنا بابا 3 منزل بلڈنگ دے دے، 4 گاڑی ہو گئی 5 کرا دے، 3 بٹے ہو گئے 8 کرا دے، بلکہ یہاں بیٹھ کے کہنا صاحب مزار جیسے رب نے تجھے ولی بنایا کہ دعا کر مجھے بھی اللہ اپنا ولی بنا لے۔ واہ واہ واہ، ہاں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں اللہ کا گھر بھی ہوتا ہے۔ کیا بات، اس پہ بات نہیں کرنی ہے، بس چند باتیں ضروری میں کہہ جاؤں۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ پیسہ کہاں خرچ کریں گے؟ حلال جگہ۔ آپ اپنے روپے کی اہمیت سمجھیے، کتنی محنت سے ہم لوگ پیسہ کماتے ہیں، کتنی محنت سے۔ کوئی دبئی، کویت، مہاراشٹر، ممبئی، پونے، گجرات، کہاں کہاں آپ جائیے، اپنے یو پی کے لوگ ملتے ہیں، نوجوان بچے جلسے کراتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ممبئی پہ یو پی والوں کا قبضہ ہے، پونے میں یو پی والوں کا قبضہ ہے، اکثر ہمارے علاقے کے لوگ ادھر رہتے ہیں۔ لیکن تکلیف کب ہوتی ہے؟ پورا سال چندہ کرتے ہیں محنت کی کمائی کا، اور جب علاقے میں آتے ہیں نا چندہ یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ مولوی صاحب عرس ہونا ہے، اور جب عرس کی باری آتی ہے نا تو وہ محنت کی کمائی اکٹھی کر کے لانے والے لوگ جب مجابروں سے آ کے کہتے ہیں نا حضرت جی عرس ہونا کہ نہیں، تو بابا کہتا عرس تو ہونا ہے۔ پوچھتے ہیں کسے بلایا جائے گا؟ بابا کہتا ہے کہ بس اسے بلایا جائے گا کہ جو ڈھول بھی لے کے آئے گا، تماشا بھی کر کے جائے گا۔ ان تماشوں نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ، جن کے چہروں پہ داڑیاں نکی ہوتی ہیں، جو ایک وقت مسجد میں نہیں جایا کرتے ہیں، ان پہ چشتی رنگ چڑھا کرتا ہے، جن کے منہوں سے شراب کی مہک آتی ہے، وہ کہتے ہیں چشتی رنگ چڑھ گیا ہے، اور ان کے دھت نشے میں آ کر کے لوگ کہتے ہیں قلندر کو بلایا ہے۔ کس کا قلندر ہے؟ کوئی کہتا میں علی کا ملنگ ہوں، اوقات دیکھ اپنی اور بات دیکھ اپنی۔ علی کے ملنگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن علی کی بات، خدا کی قسم علی اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، 1000 بار بشویم تہن سے مجھ کو گلاب انوز نامے تو گفتن کمانے پہ اب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس کمبل پوش، مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ میں کھل کے کہتا ہوں اسلام سب سے زیادہ ہندوستان میں خانقاہوں کے ذریعے پھیلا ہے، لیکن آج اسلام کو سب سے بڑا نقصان کچھ خانقاہوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ خدا کرے عقل سلیم آ جائے ان مجابروں کو جو شریعت کی نہیں طبیعت کی سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جن مزاروں پہ تماشے ہوتے ہیں نا، جاؤ اٹھاؤ مزار والے کو، پوچھو اس سے جا کے تیرا مزار کیسے بنا۔
کیا ڈھولک لٹکائی تھی گلے میں؟ باجے بجائے تھے گلیوں میں؟ اگر رب اجازت دیتا ان کو نا تو یہ مزار سے آواز دے کے کہتے نادان ہماری راتیں سجدوں میں گزرتی تھی، دن روزوں میں گزرا کرتے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ۔ یہ کنڈیشن رہی ہے ان کی، پوری زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی، تبھی تو اللہ نے ان کے مزار بنوائے، تب بنے ان کے مزار جا کر کے۔ آج تو جتنا بڑا چرسیا ہے اتنا ہی بڑا پہنچا ہوا ہے۔ ننگا مل گیا کوئی، تعویذ بھی دے جاؤ، نمبر بھی دے جاؤ۔ نمبر کیا کرے گا؟ کل سٹے کا نمبر پوچھنا۔ ہاں یہ ننگے، یہ سٹوری، یہ نسیڑی صرف سٹے کا نمبر بتا سکتے ہیں، خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ تو اللہ والا ہی بتا سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ انہی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ قوم کا بیڑا غرق ہے۔ معاف کیجئے گا، مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے کہ 70 چادریں چڑھائی جائیں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ کہ صرف ایک چادر کافی ہے۔ کتنی چادریں کافی ہیں؟ سارے بولو ایک، لیکن کوئی منع ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ دکان مدی ہو جائے گی۔ ہاں ایک چادر 70 گز کی لے کے 18 لوگ چل رہے ہیں، یہ اسلام ہے؟ ابا کہتے بیٹے دوا لا دے، گھر میں گاڑی نہ ہو تو کہہ رہا بائک نہیں ہے، 2 قدم چل کے باپ کی دوا نہیں لا سکتا، 70 گز کی چادر لے کے 10 کلومیٹر سے آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے جامی آ رہے ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ہم لوگوں کی، چادر لے کے 70 گز سے پھر تو کیسے آتے ہوگے؟ ہر قدم پہ 2 رکعت ادا ہو رہی ہوگی، وجود روزے سے ہوں گے، لب پہ درودوں کے ترانے ہوں گے، لیکن جب جا کے دیکھو نا ان 70 گز کی چادر والوں کو، جب چلتے پیر میں جوتے تو نہیں ہوتے ہیں، لباس بھی سلامی نہ کی، چہرے بھی سلامی نہ کی، چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، راستوں میں نشے کر کر کے چلا کرتے ہیں۔ مجھے بتا تو سکی، تو 12 کلومیٹر سے چادر لے کے چلا، ظہر سفر میں ختم، عصر سفر میں ختم، مغرب سفر میں ختم، ساری نمازیں ضائع کر کے اگر تم مزار تک آ رہا ہے، کیا ضرورت پڑے گی تیری چادر کی؟ میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں، چادر کتنی بھی قیمتی لے کر کے آ جاؤ، اگر مزار والا اللہ والا ہے تو اس کی قبر کو اللہ نے جنت کی کیاری بنا دیا ہے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہے تو تیری 70 نہیں 700 گز کی چادر سے بھی نتیجہ کچھ نہیں ہے، تیری چادر سے ان کے رتبے بلند نہیں ہوں گے، بلکہ تیرے آنے سے خدا تیرے رتبے بلند کرے گا۔ لیکن آنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اس انداز میں آؤ کہ جب تم چلو تو دیکھنے والا دیکھ کے کہے اگر مصطفیٰ کے وفادار ایسے ہیں تو مدینے والا تاجدار کیسا رہا۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص کمبل پوش، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ یہ کھل کے گنڈا گردی ہو رہی ہے مزاروں کے نام پہ، کب روک لگے گی؟ کس دن بدلیں گے ہم؟ وہ پیغمبر جس پہ پہلی آیت کی قرآن کی نازل ہوئی، واہ، آج اس کی امت سب سے بڑی جاہل ہے ہندوستان میں۔ یہ رونے والی بات ہے، یہاں آنسو آتے ہیں، یہ کنڈیشن ہے، سب سے پچھڑے ہم ہیں۔ بھائی اپنوں میں بیٹھو گے سارے مولوی دکھائی دیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں، ابھی تو ہم اپنے بیچ میں بیٹھے نا، تو ہائی اسکول بھی کرا لے تو کہہ رہا ہے جی دعا کریے مولا اللہ ہائی اسکول میں، ہائی اسکول کر لیا ان نے اور پھر کوئی کام ہی نہیں ہے، اللہ کو دکان کرا دی، بس ہو گئی کامیابی ہماری، بن گئے قابل ہم لوگ۔ کنڈیشن دیکھ کے آنکھوں کے اسپتال میں چلے جاؤ سارے اندھے لگتے ہیں، ہڈی کے اسپتال میں چلے جاؤ سارے لنگڑے ملیں گے، صحیح بتا رہا ہوں، کان کے اسپتال چلے جاؤ سارے بہرے لگتے ہیں، کمی نہیں ہے کسی کی، نہ اندھوں کی، نہ بہروں کی، نہ کانوں کی، نہ لولے، نہ لنگڑے، جیسوں میں پہنچ جاؤ ویسے ہی لگتے ہیں سارے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے ہم مضبوط ہیں؟ تو بھائی تم شیش گڑھ والے ہو، اچھا کھاتے پیتے ہو، اللہ اچھا کھلائے پلائے، ہر جگہ کی کنڈیشن تو یہ نہیں ہے نا۔ معاف کیجئے گا، ہماری سیاست اور ہماری قیادت، یہاں 50 لوگ بیٹھے، پیٹ سپٹی آ جائے ساری بھاگ جائیں گے، کوئی بچانے کے لیے بات کرنے رکے گا نہیں، اور جب بہت بڑا ہمارا نیتا ہوگا نا وہ 10,000 دے کے رفع دفع کرے گا۔ یہ ہماری سیاست ہے، 10,000 دے کے حضرت رفع دفع کر رہے ہیں، کہہ رہے نیتا جی نے کرا دیا کام، نیتا جی نے نہیں، گاندھی جی نے کرا۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے آپ کو اپنا حق معلوم ہوتا، بھائی معلوم ہی نہیں ہمارے کیا رائٹس ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم پڑھے ہی نہیں ہیں۔ 70 سال سے ہم نے صرف مزار بنائے، مزار، کچھ اور نہیں بنایا۔ میں مزاروں کا مخالف نہیں،
مزار بھی سب کے نہیں بننے چاہیے، مزار اللہ والوں کے بننے چاہیے، اللہ والوں کے بننے چاہیے. اب تو جس گلی میں چلے جاؤ وہی مزار ہے. تاریخ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. بتائیں خواب آیا تھا رات تو یہاں ہم نے آپ کو دیکھا تو اینٹ اکھڑ رہی تھی، ہم سمجھ گئے اللہ والوں نے کہا میرا مزار بناؤ. یہ کنڈیشن ہماری ہے. ایک تو کہہ رہے آپ پورے 72 بناؤں اپنے کھیت میں. کہاں نکلے حضرت؟ کہہ دیا رات مزار نکلا، پیڑ پھٹ گیا بیچ میں. تو دوسرے نے جب دیکھا نا ایسا ہے نا، دوسرے نے دیکھا بڑی چادر چڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا مجھے اپنے کھیت میں 72 بنانے. میں نے کہا پوری کربلا بنائے گا کیا؟ یہ کنڈیشن ہے ہماری. معاف کیجئے گا تم میں سب سے پکا بریلوی ہوں. تو مجھے بدعقیدہ نہ سمجھے، ہمارے کام غلط ہو گئے، طریقے غلط ہو گئے. ہماری حرکتوں کو دیکھ کے لوگ اعلیٰ حضرت کو بھونکتے، ذمہ دار انہیں ٹھہرایا جاتا. یہ بریلی والے لوگ، بریلی والوں کو جانتا ہے؟ بریلی والے کس نظریے کے مالک ہے؟ بریلی والے سن، ہم جامی کے عاشقوں میں آتے ہیں. اور کون جامی؟ وہ جامی جو حضور کی نعت کے چند مصرے لکھ کے لے کے چلے. مدینہ قریب آئے حضور بادشاہ وقت کو حکم، حاکم کو حکم دے میرے جامی کو قید کر کے جیل میں ڈالو، میرے مزار تک نہیں آنا چاہیے. لوگ باتیں کرتے مگر میرے امام نے کہا تھا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ زمانے کو بتا دو. ہم ولیوں کو مانتے ہیں کیا؟ ولیوں کو ہم خدا کا دوست مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے. ہم ولیوں کو خدا کا دوست مانتے ہیں. خدا بولیں ذرا، بات جانی چاہیے. خدا نہیں مانتے، خدا والا مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے. یہ ہم بریلویوں کا عقیدہ ہے. اور ہم یہ اجازت ہی نہیں دیتے کہ کوئی کسی پیر کو سجدہ کرے، کسی مزار کا طواف کرے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اجازت اس کی بولیں نہیں دیتا ہے. اس کی آڑ میں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. معاف کیجئے گا ہماری کنڈیشن ہر اعتبار سے پیچھے. نوجوان ممبئی پونے میں محنت کرتے آ کے کہتے ہیں بابا کیا ہونا ہے؟ کہا تمہیں پتا انیس قبال 1 نمبر پہ چل گیا. اب تو اسے بلا لو، ہے نا؟ اب تو اسے بلا لو. کہاں دیکھا ہے؟ موبائل میں. اب تو اسے بلا لو. تو چلو ٹھیک ہے بابا کر لو. بابا نے کر لیا. اور جب بابا نے کر لیا نا تو کہہ رہے بابا مزہ نہ آگا. کیسے؟ بولے جواب دینے والی بھی ہونی چاہیے. ابے تمہارا گھر بیوی کے جوابوں سے تمہارا دل بھرا نہیں ہے؟ یہاں بھی جواب ہی چاہیے تمہیں. کنڈیشن دیکھو، کہہ رہا جواب والی بھی ہونی چاہیے. جس سے صاحب مزار کا کوئی لینا دینا نہیں، اس کے سینے پہ ڈھولک بجوائی ہم نے، جس سے پوری زندگی یہ روکتے رہے، ان کے سینے پہ حرام کاریاں کی ہم نے. پھر کہہ رہے ہیں مزار سے فائدہ نہیں ہو رہا. ہوگا کہاں سے؟ بتائیے ہوگا کہاں سے فائدہ؟ فائدہ خالی کہنے سے نہیں ہوگا، فائدہ طریقوں کو اپنانے سے ہوگا. پھر سجتی ہیں محفلیں، شاندار گدے لگائے جاتے ہیں، شاندار ساؤنڈ لگائے جاتے ہیں، 2 کرسیاں لگائی گئی، 2 گدے لگائے گئے، ایک طرف بغیرت بیٹھا ہے تو دوسری طرف قوم کی بغیرت بیٹی بیٹھائی جاتی ہے. اس کے بعد چند بد چلے ذہنی عیاش طبیعت کے مالک آ کر کے آگے کرسیاں ڈالا کرتے ہیں. پھر جب سوال جواب ہوتے ہیں اور اعتراض ہوا کرتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے، پھر قوم کے بیٹے اٹھ کر کے ان عیاش طبیعت لوگوں پہ پیسے لٹایا کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب پیسے لٹائے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آج پتا چلا کہ مکھیا کے بیٹے پہ کتنا پیسہ ہے، آج پتا چلا ٹھیکیدار پہ کتنا پیسہ ہے، آج فلاں کے بیٹے نے سیکھ اونچی کر دی ہے، آج اس کے بیٹے نے بہت نام روشن کر دیا ہے. خدا کے واسطے یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شان و شوکت کی بات نہیں ہے. جاؤ پتا تو تب چلے گا جب قبر میں پہنچو گے کس کی سیکھ کھڑی رہ گئی ہے، کس کی سیکھ گر گئی ہے. اصل سیکھ کا فیصلہ یہاں بیٹھ کر کے نہیں ہوگا. میرا جبہ دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرنا کہ میں کوئی جنتی بندہ ہوں، میرا ماما دیکھ کے نہ فیصلہ کرنا میں کوئی جنتی ہوں. جنتی وہ ہوگا موت کے وقت جس پہ خدا مہربان ہوگا، اور قبر میں جا کے جس پہ مدینے والا مہربان ہوگا.
اللہ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس کمبل پوش، واہ واہ واہ، زندہ باد اعلی حضرت، اعلی حضرت. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ واہ واہ واہ، ہمارا تو کچھ لگا نہیں نا دین پہ. یہ بابے تو بیٹھے رہ گئے نا. ابا مر گیا، پکا شرابی تھا، بیٹھ گیا گدی پہ، لوٹ رہا ہے قوم کو. دین کیسے بچا کے پوچھ کربلا والوں سے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، دین میں کتنی قربانی لگی ہے، پوچھ فاطمہ کے لالوں سے. کیا کہنے. یوں ہی دین ہم تک نہیں آیا ہے، ایسے ہی مزار نہیں بن گئے. خدا کی قسم خون دیا ہے اہل بیت نے، تب جا کے دین ہم تک آیا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خون دیا ہے اہل بیت نے، تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے. اور قسم خدا کی میں رک کے بات عرض کر لوں آپ سے، معاف کیجئے گا اگر بات کڑوی لگ جائے تو. ہم نا، میں سچی بات کہتا ہوں، ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو ان کی قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں. ہمارے حصے کی پریشانی تو کربلا والے اٹھا گئے تھے، ہمارے حصے کے دکھ تو مدینے والے نے اٹھائے گئے. آج نہ تیرا گریبان دین کے لیے پکڑا گیا، نہ میرا گریبان دین کے لیے پکڑا گیا. پوچھ شاہ ابی طالب کی بھوک کیسی تھی، پوچھ وہ بچوں کا بلکنا کیسا تھا، پوچھ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے وہ حضور کے ساتھ شاہ ابی طالب کے گزرے ہوئے لمحے، وہ پوچھ نبی کی بیٹیوں سے وہ شاہ ابی طالب کی بھوک کیا تھی. ایک دن میرا نبی شاہ ابی طالب میں آیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آگے بڑھ کے ویلکم کیا تھا. بتاؤ جا کر کے انہیں یاش طبیعت مجاوروں کو جنہوں نے قوم اور اسلام کی خیرت لوٹ کے رکھ دی ہے، جن کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کو گالی دی جا رہی ہے، پوچھو ذرا کان پکڑ کے ان سے، تمہارے باپ کا دین نہیں ہے، جیسے مرضی کے مطابق تم چاہو گے ڈھال لو گے. ابھی اعلیٰ حضرت کے سپاہی زندہ ہیں، تمہاری مرضی کے مطابق دین کو چلنے نہیں دیا جائے گا. دین ویسے چلے گا جیسے مصطفیٰ نے لا کے دیا تھا، ابو بکر نے گود میں اٹھا کے ہم تک پہنچایا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، شان ابو بکر صدیق، مسلک اعلی حضرت، عرس کمبل پوش. واہ 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 واہ، کیا کہنا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں زکی بھائی اور ان کے تمام بھائیوں کو، جتنے بھی احباب نے، کمیٹی والوں نے یہ محفل سجائی ہے اور رت بدل دی ہے عرس کی رت. ہاں پہلے ہوتے تھے تماشے، اب مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہیں. واہ واہ واہ، ہاں وہ کہا تھا نا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. واہ واہ، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے کیا ہیں. کہنے. واہ واہ، ہاں اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، خاص کر کے جو مزار کے جتنے بھی خدام ہیں، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے، ایسے ہی دین نہیں آیا ہے، ایسے ہی نہیں آیا ہے. ہاں تو بھائی باپ کی زمین ایسے ہی نہیں بچ جاتی ہے. باپ اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کی باپ والی بھی بچی رہے اور اپنا بھی اتنا کما لے کہ جو ضرورتیں پوری ہو جائیں تب جا کے دادا کی پوتے کو ملتی ہے. کیا بات. ہاں اگر سارے اوپر بیچ کے چلے آئے تو نیچے والوں کو کچھ نہیں نہیں ملنے والا. اوپر والے بچاتے ہیں تب نیچے والوں کو ملتا ہے. تو بتایا گیا 7 پشتوں میں ایک بیٹا ایسا ہوتا ہے جو ساری کٹھی کی ہوئی میں آگ لگاتا ہے. یہ الگ روش کی ایک بات ہو جائے گی. بس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھے دین کی قربانیاں، سمجھے کوئی گریبان ہمارا نہیں پکڑا گیا ہے نا. ابھی ناموس رسالت کی بات تھی، بڑے بڑے لحافوں میں منہ دے کے پڑ گئے تھے. ماحول نہیں ہے، حالات نہیں ہے، نہیں بولا جائے گا. حضور کی عزت کی بات ہو نا، پھر کسی مائی کے لال سے ڈرا نہیں جائے گا، اس لیے کہ زندگیاں حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. حضور کی عزت سے بڑی کوئی چیز ہماری نہیں. اس میں بھی لوگ مسئلہ ڈھونڈ رہے تھے، حالات دیکھ رہے تھے. کیا یار حالت، ہم بچوں کے مسئلے میں سمجھوتا کر سکتے، دکان مکان کے مسئلے پہ میں سمجھوتا کر سکتے، مصطفیٰ کی عظمت پہ کوئی سمجھوتا نہیں. کیا بات ہے. واہ، بس ایک ہی اصول ہے، اگر سکون چاہتے ہو تو میرے نبی کی عظمت سے چھیڑ کھاڑ نہ ہونی چاہیے. واہ، بس یہ ایک بات یاد رکھتے جائے. اس میں بھی لوگ منہ دبا کے پڑھ گئے تھے، آپ منہ دبا کے. اے بیٹے بیٹھ جا یار، معلوم ہے جگہ تنگ ہے یار، بیٹھ جا، بار بار اٹھ کے نہ جاؤ. توجہ ہے نا سارے لوگوں کو. ہمارا کچھ نہیں لگا دین، کچھ نہیں. ان سے پوچھو جن کا لگا. حضور آئے شاہ ابی طالب میں، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. میں بتانے لگا ہوں، حضور جب تشریف لائے نا تو سب سے آگے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کی وہ پیاری زوجائیں جنہوں نے 25 سال میرے نبی کے ساتھ گزارے. اللہ، کتنے؟ 25 سال. اور جب تک یہ باحیات رہیں میرے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اس محبت کے ساتھ حضور کے ساتھ زندگی گزار گئی.
خدا کی قسم ایسی خاتون کو لا کے دکھا دو 25 سال شوہر کے ساتھ گزارے ہوں اور شوہر کو کبھی دروازے پہ آواز دینے کی ضرورت نہ پڑی. اللہ اللہ کیا کہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں واہ 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 واہ. کہ حضور 25 سال آپ کے ساتھ، آپ حضور کے ساتھ رہے، لیکن کبھی دروازے پہ آواز کی ضرورت نہیں پڑی. کیا کہنا. آج کہہ رہا تعویذ دے دو، بیوی فرما بردار نہیں ہے. ہاں ٹھیکہ لیے ہوئے کہہ رہا 3 تعویذ دوں گا، 18 دن گھول کے پلانا، فرما بردار ہو جائے گی. بابا کی خود 6 مہینے سے ناراض بیٹھی ہے. یہ کنڈیشن ہے. ان کی اپنی میکے سے نہیں آتی ہے اور ہماریوں کو تعویذ دے رہے ہیں. سب سے بڑا تعویذ کردار مصطفیٰ ہے. واہ واہ. جن کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور کی زندگی پڑھ لیں، خدا کی قسم جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، گھر میں برکتیں نظر آنے لگ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. ہاں ہاں. بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. علامہ افضال صاحب اللہ تشریف فرمائے. مفتیان اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بھائی بس آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے میری، یہ باتیں تھوڑی دل پہ لکھ لیجئے گا کہ اللہ کرے ہم بدل جائیں، بالکل بدل جائیں. بڑی محنت لگی ہے دین کے لیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ 25 سال حضور کے ساتھ رہی اور کبھی آقا نے نہ دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. حضور پہنچتے تھے دروازہ کھل جایا کرتا تھا. ایک دن میرے حضور نے کہا خدیجہ 25 سال ہو گئے، پتہ کبھی آواز نہیں دینی پڑی، تجھے کیسے پتہ چلتا ہے میں آ گیا ہوں؟ وہ کہتی ہیں حضور جب آپ گھر سے جاتے ہیں تو گھر سے جاتے ہیں، خدیجہ کے دل سے نہیں جایا کرتے. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. ہر وقت میرے دل میں رہتے. سبحان اللہ یہ سبحان. کہتی تھی حضور آپ ہر وقت میرے دل میں رہتے. وہ کہتے ہیں سرکار آپ کی خوشبو میرے دماغ میں ایسی بس گئی ہے کہ آپ دروازے پہ نہیں، گلی کی پہلی والی چوک میں ہوتے نا، آپ کے آنے سے پہلے خوشبو دروازے پہ پہلے آ جائے. ہائے ہائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زندگی ان کی. کیا کہنا. 25 سال حضور کے ساتھ گزرے. اور جب آئے نا شاب ابی طالب کے دن، حضور ایک دن آئے اور آئے نا اندر، خدیجۃ الکبریٰ آگے آ گئی. حضور فرماتے ہیں بیٹی نظر نہیں آ رہی، بیٹی نظر نہیں آ رہی. وہ خود مرغے کھا کے پیٹ سے پتھر باندھنے کی تلقین کرنے والوں، ذرا تم بھی کان کھول کے سن لو. وہاں نا بیٹی نہیں آئی. خدیجۃ الکبریٰ آنکھ میں آنسو بھر لائیں. حضور بیٹیاں پیچھے کھڑی ہیں. سامنے کیوں نہیں کہا حضور بیٹی بیٹی ہے نا، انہیں پتہ ہے باپ کتنے دکھ میں ہیں. ان کی بھوک سے یہ حالت ہے کہ ان کا چہرہ اتر گیا ہے. حضور بیٹیاں آپ کے سامنے اترے چہرے کے ساتھ اس لیے نہیں آنا چاہتی کہیں ہمارے باپ کی تکلیف بڑھ نہ جائے، اللہ اللہ. بڑھ نہ جائے. فرمایا لاؤ میری فاطمہ کدھر ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ ہٹی، سامنے خاتون جنت. بیٹی خیر ہے؟ رو کے کہتی ہیں ابا آج بھوک بہت بڑھ گئی ہے، اب برداشت نہیں ہوتی. حضور نے جھولی نہیں پھیلائی، حضور نے مصلی بچھا کے منہ سلوا نہیں مانگا تھا. میرے نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا. شاب ابی طالب کے چکر لگا رکھے ہیں کہ کہیں پہ پتے گرے پڑے مل جائیں. آج بھوک کا عالم یہ ہے کہ جو حضور کے ساتھ اس پہاڑی کی کاؤ کے اندر تھے، اس میدان میں جتنے لوگ تھے سارے لوگ پتے اکٹھا کر چکے ہیں. آج نبی کی بیٹی کے حصے میں گرے پتے تک نہیں آ رکھے ہیں. آقا کریم نے ایک درخت پہ دیکھا، سوکھے پتے لگے ہوئے ہیں. سرکار نے پکڑ کے درخت کو ہلایا، چند پتے ٹوٹ کر کے گرے ہیں. عجیب منظر تھا. عرش الہی کے فرشتے چیخ مار گئے تھے، مالک یہ کیا منظر ہے؟ پہلے نبیوں کی امت نے اگر بھوک کی شکایت کی ہے تو نے جنتی کھانا اتارا تھا. یہ تو تیرے محبوب کی بیٹی ہے، خاتون جنت فاطمہ ہے. مالک اجازت دے ہم جنت کا دسترخوان لے کے چلے جائیں. رب نے فرمایا فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہ میرا اور میرے محبوب کا مسئلہ ہے، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. مالک محبوبوں کے ساتھ ایسا کب کیا جاتا ہے؟ پیدوں کے لیے من و سلوا، آج کے محبوب کے لیے میرے مالک پتے بھی نہیں ہے. رب فرماتا دیکھو تو سکی میرا محبوب کیا چاہتا ہے. آقا نے پتے گرائے، بیٹی سے کہا جھولی پھیلا. خاتون جنت نے دامن کھولا، آقا نے پتے اٹھائے گود میں ڈالے. آقا کہتے فاطمہ انہیں کہا کہ گزارا کر لو، وعدہ کرتا ہوں یہاں فاقہ اٹھا لو، آخرت میں جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت. اللہ اکبر. زندہ باد. واہ واہ کیا بات انتظام. واہ 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 واہ. اللہ بہت اچھا انتظام. واہ. اور میں بتا دوں
کوئی اس واقعے کو اٹھا کے یہ نہ کہتے کہ نبی کتنے مجبور تھے. مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. یہ بھی کان کھول کے سن لیجئے. اگر کوئی دلیل کربلا کو بناتا ہے کہ پانی بند تھا کھلا کیوں نہیں, تو پھر اجمیر آ کے دیکھ لے. اجمیر آ کے دیکھ لے. اجمیر میں حسین نہیں, حسین کا بیٹا ہے. ہاں وہاں نہر فرات, یہاں آنا ساگر. کیا کہنے, کہتے ہو مجبور تھے سکینہ کو پانی نہ پلا سکے. میں کہتا ہوں بیٹے کی شان دیکھ, پیالہ دے کے کہا تھا کہ قریب مت جانا, خالی دکھا کے کہہ دینا انہوں نے بلایا ہے. واہ 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 واہ, دور سے دکھایا تھا تو تالاب اٹھ کے آ گیا تھا. کیا کہنے, قسم خدا کی اگر اصغر ایڑیاں رگڑ دیتے نا تو نہر فرات کی اوقات کیا کہ کربلا میں زمزم نکل آتا. کیا کہنے, واہ 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 واہ, نکل آتا. واہ واہ واہ. بات کرتے ہیں لوگ. تو اس واقعے کو اٹھا کے کوئی یہ نہ کہے جی اپنی بیٹی کو پتے کھلائے, وہ سب تعلیم امت کے لیے تھا. اور محبوب فرماتے ہیں, آقا کریم نے فرمایا کہ جب اللہ نے کسی کو آزمایا نا تو آزمائش کے حساب سے اس کو رتبے دیے گئے, اور فرمایا میں سب سے بڑی مصیبتوں سے آزمایا گیا ہوں, اس لیے اللہ نے میرا سب سے اعلیٰ مقام رکھا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اصول ہیں کچھ ترقی کے بھی, کامیابی کے بھی اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. کیا کہنے, ہاں یہ سید زادے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر دیکھیں گے سید زادہ ایک اور آئے گا, چہرہ دیکھیں گے آپ تیری نسل پاک میں ہے. واہ 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 واہ. ارے شکر ہے ہم بریلی والے یار, شکر ہے ہم بریلی والے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. اور یہ نظریہ امام احمد رضا نے دیا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. کیا کہنے, واہ 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 واہ. ہے نا, شکر ہے اللہ نے ہمیں امام احمد رضا عطا کیے. مجھے نہیں معلوم ہے کس کو بات چھلی لگ رہی ہو, کس کو کاٹ رہی ہو, کس کا پتے پانی ہو رہے ہوں, فرق نہیں پڑتا ہے. ہم تو کھل کے کہتے کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو, پانی برس پڑا تو کہاں منہ چھپاؤ گے. ہے نا بھائی, سمجھے ذرا ان چیزوں کو اٹھا کے. جی ان کے پاس کچھ نہیں تھا, انہیں نہیں پتا تھا, وہ بیٹی کی مدد نہیں کر پائے. سن تجھے بتاؤں, سنیں, حضور کے بیٹے, حضور کی بات نہیں بیٹوں کی بات میں کروں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ سبحان. امام حسن, شکر ہے ہم خالی حسین کا نعرہ نہیں لگاتے, ہم حسن کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, ہم حسین کا بھی نعرہ لگاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. واہ 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 واہ. کیونکہ دونوں ہی مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. کیا کہنے, واہ واہ واہ. دونوں ہی, حضور نے دونوں کو چوما, دونوں کو سونگا. حضور نے دونوں کو گود میں اٹھایا, دونوں کو کندھے پہ بٹھایا. ہاں حضور دونوں سے پیار کرتے تھے, تو پھر ہم ایک کی بات کیوں کریں. ہمیں تو دونوں ہی پیارے, کیونکہ دونوں حضور کو پیارے. توجہ ہے سارے لوگوں, تھکے تو نہیں ہے نا, ہے بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے, باتیں نہ کرو بھائی. کسی کے گھٹنا لگ جائے نا تو بھلے محفل میں جگہ ہو نہ ہو, دل میں جگہ رہنی چاہیے. گھٹنا لگ جائے تو معاف کر دو, کونی لگ جائے تو معاف کر دو. چلی کیوں رہے ہو بھائی ایسے, جب لگ رہی ہے ایک دوسرے کے, تو سمٹ کے بیٹھ جاؤ, سمٹ کے بیٹھ جاؤ. وہ کون سی جگہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت سرکار مزار شریف پہ گئے تھے, مارا شریف کی طرف ہی ہے, کالپی شریف, بلگرام شریف, کون سی ہے, نہیں ایک جگہ اور تھی نا, وہ بڑی بارگاہ, مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت جب گئے نا تو یوں گئے ایسے کر کے, ایسے. کسی نے پوچھا حضرت آپ اس مزار میں ایسے کیوں گئے, کہنے لگے اس مزار میں رب کے اتنے فرشتے موجود تھے کہ اندر جانے کی جگہ مشکل سے مل رہی. اللہ اللہ اللہ, کیا کہنے, واہ واہ واہ. جگہیں تنگ ہوتی تو یوں چلا کرو, یوں سمٹ جایا کرو, سمٹ جایا کرو. تو یہ بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے, بزرگوں سے سیکھا. شکر رب نے ہمیں اعلیٰ حضرت والا بنایا. سبحان اللہ سبحان. وہ کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, واہ. زور سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پیچھے والوں کا اگر کرایہ نہ لگتا ہو تو پیچھے والے بھی بول سکتے, اور سارے ہی سننی ہے تو بولیے گا. مجھے کسی سلے کلی کی آواز نہیں چاہیے. میں حضرت منع نہیں کرتا ہوں, کسی بھی مسلک کا بندہ آ کے بیٹھ جائے, میں بھگاتا نہیں ہوں, کیونکہ بھگائے وہ جس کے پاس کچا مال ہو. واہ واہ واہ. اپنے پاس چوری کا مال نہیں, اعلیٰ حضرت کی تجوری کا مال ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو کہتے بیٹھ اور سن, ہمارا
وجدان کہتا محفل ختم ہوتے ہوتے کہہ کے اٹھے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے ہائے 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 کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، واہ واہ ہے نا؟ تو جو بھی یہ بھلے نہ بولے جب تک عقیدہ پکا نہ ہو جائے، جن کا پکا وہی بولیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جیو سلامت رہو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی۔ امام حسین گلی سے گزر کے جا رہے، بچپن کا زمانہ، حسن تو ان کے در کی خیرات ہے، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، اور سخاوت ان کی باندھی ہے، واہ 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 واہ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، سخاوت سیدوں کی پہچان ہے سب سے بڑی۔ واہ واہ واہ، اگر کوئی بڑے سے بڑا شجرہ بھی لے کے بیٹھا ہے نا اور سخاوت نہیں ہے تو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے ہمیں، اور اگر کوئی شجرہ نہیں ہو اور سخاوت ہو تو سمجھ جاتے ہیں یہ شان تو حضور کے خون میں نظر آیا کرتی ہے نا؟ تو کوئی لوگ کئی بار کہہ دیتے ہیں جی یہ ایسا ویسا۔ سنیں، حسنین کریمین جا رہے ہیں، راستے میں حاتم تائی کا پوتا وہ بھی گزر کے جا رہے، اس نے دیکھا نا یہ حسین بچہ کون ہے، کسی سے روک کے پوچھا یار یہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے، لگتا تو ایسا ہے کہ محل میں پرورش پائی ہے، اتنا حسین۔ تو کسی نے کہا یہ شہزادہ تو نہیں، یہ علی کا بیٹا ہے، حضور کا نواسا ہے۔ اس نے جب اتنا سنا نا کہ کون کا جن کی رسالت کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں، اس کو بھی چڑھ گئی، کیونکہ وہ ٹھہرا حاتم تائی کا پوتا اور ادھر بیٹھا مصطفیٰ کا نواسا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بچے تمہارے دادا نانا افضل ہیں یا میرے دادا کے تذکرے زیادہ ہیں؟ تو مسکرا کے کہنے لگے تیرے دادا کے چرچے زمین پر ہیں، میرے نانا کے چرچے عرشوں پہ ہوتے ہیں۔ تیرے دادا کے چرچے زمین پہ ہوں گے، میرے نانا کے چرچے آسمانوں تک ہیں۔ اسے پتا تھا کہ یہ کناز شعار لوگ ہیں، یہ دنیا دار نہیں دیندار لوگ ہیں، حویلیاں چھوٹی ہیں، کچے مکانوں میں رہنے والے، روزوں میں وقت گزارنے والے فاقہ کش لوگ۔ اس نے بڑھ کے ایک سوال اور کر دیا، اس نے کہا بتاؤ تمہارے نانا کی شان بڑی کہ میرے دادا کی شان بڑی؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، مسکرا کے کہنے لگے شان تو میرے ہی نانا کی بڑی ہے۔ واہ واہ واہ، تو اس نے کہا تم اپنے نانا کا کوئی کارنامہ بتاؤ۔ تو فرمانے لگے میرے نانا کے سارے ہی کارنامے بڑے ہیں، تو اپنے دادا کا کوئی کارنامہ بتا۔ ہاں ہاں، واہ، تو اس نے کہا میرے دادا کی سخاوت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کیا کہنے، فرمانے لگے کیا سخاوت تیرے دادا کی؟ کہا تمہیں پتہ ہے میرے دادا کے محل کے 7 دروازے تھے۔ کتنے؟ سن پا رہے تو بولے کتنے؟ 7 دروازے۔ کہنے لگے پھر؟ کہنے لگے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک فقیر آتا، پہلے دروازے سے بھیک لیتا، وہاں سے دے دیا جاتا، اسی محل کے دوسرے دروازے پہ چلا جاتا، کہتے پھر وہاں سے بھی بھیک مل جاتی، پھر دوسرے سے نکل کے تیسرے پہ جاتا، کہا پھر وہاں سے بھی بھیک مل جاتی، کہا پھر تیسرے سے چوتھے پہ جاتا، کہا وہاں پہ بھی بھیک ملتی، کہا چوتھے سے 5ویں پہ جاتا، کہا وہاں سے بھی بھیک ملتی، پھر 5 سے چھٹا، چھٹا سے 7، کہتا ہے ایک فقیر 7 دروازے پہ جاتا، کیا بات ہے، واہ، اور 7 دروازوں سے بھیک دی جاتی تھی۔ ہاں ہاں، یہ نہیں کہا جاتا تھا تجھے پہلے دروازے سے مل گئی ہے، اتنا سخی تھا میرا دادا کیا بات ہے، کہ ہر دروازے سے ایک بندے کو بھیک دی جاتی تھی۔ اب بتاؤ تمہارے نانا کے محل کے کتنے دروازے ہیں؟ کیا اتنی بھیک دی جاتی ہے؟ آپ مسکرا کے کہتے ہیں بڑا کمزور تھا تیرا دادا، بڑی تھوڑی بھیک دیتا تھا وہ۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سن، تیرے دادا کے 7 دروازے تھے، پہلے دروازے پہ سائل نے ہاتھ پھیلایا، جب بھیک دی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی تبھی دوسرے دروازے پہ گیا کہ وہاں سے بھی بھیک ملی، ضرورت پوری نہیں ہوئی، پھر تیسرے پہ پہنچا کے تیسرے سے بھیک ملی، وہاں سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، پھر چوتھے پہ گیا کہ 7 دروازوں پہ گھوم جاتا تھا، اور تیرا دادا اتنا نہیں دیتا تھا کہ ضرورت پوری ہو جاتی۔ اور سن، میرے نانا کے دربار کا ایک دروازہ ہے، ایک دروازے سے اتنی بھیک دے دی جاتی ہے جسے ایک بار دے دیا جاتا ہے، اسے زمانے میں کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص کمبل پوش،
مسلک اعلیٰ حضرت. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو کبھی یہ مت کہنا جی ان کے پاس کیا. سن سیدھی سی بات ہے, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے, لیکن کوشش یہ کریں ان بوالوں سے نکلیں گے انشاءاللہ. تو دین میں نہیں لگا نا ان لوگوں کا, دین میں نہیں لگا, دین میں لگا ہے حضور کے گھر والوں کا, حضور کے گھر والوں کا. واہ واہ واہ. بھائی کسی کا ایک جوان بیٹا چلا جائے نا تو پورا خاندان کمر پکڑ کے چلتا اس کی کہ بھائی باپ کو یہاں بیٹھاؤ, چاچا کو یہاں بیٹھاؤ, جھک گیا جوان بیٹا مرا ہے. ہاں خدا کی قسم سلام کرو حسین کے جذبے کو. 71 لاشیں خود اٹھا کے لائے ہیں اور آج کوئی کندھا پکڑنے والا نہیں ہے. ایسی جرت تو لا کے دکھاؤ کوئی. 71 لاشیں اٹھانے والا, کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں. کسی ماں کا ایک لال چلا جاتا ہے پورا پریوار آ کر کے اس کو تسلیاں دیتا ہے. محلے کی عورتیں کہتی 12 بجے تک بیٹھو, آج ماں کو نیند نہیں آئے گی, اس کا لال چلا گیا ہے. آج خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں 12 1 بجے تک, جس کا بیٹا چلا جاتا ہے اس ماں کو تسلی دی جاتی ہے. خدا کی قسم لا تو ایسی قربانی سیدہ زینب کی قربانی دیکھ. آج پورا خاندان کربلا میں شہید ہوا ہے, صرف بھتیجے نہیں بلکہ 2 لالوں کی قربانیاں سامنے ہے, بیٹے شہیدوں کے سامنے پڑے گئے. لیکن جرت و ہمت کا عالم یہ تھا, سیدہ زینب کہتی تھی اور تو خبردار آگو بکا نہ کرنا, جلدی کرو, تیمم کرو, مصلوں پہ آ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو بیٹوں کے غم میں عصر کی نمازیں قضا ہو. اللہ 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 اللہ. اہل بیت کا صبر ہے, کیا کہنے. ایسے دین بچائے. گنڈوں نے دین نہیں بچایا, اللہ والوں نے دین بچایا ہے. یاد رکھیے گا اللہ والوں نے. اور سیدہ کائنات کی سیدہ بیٹی سنیں ذرا, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ زندگی پڑھ کے دیکھیں ان کی تو پتہ لگتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں. خدا کی قسم گھر جلتے رہے لیکن انہوں نے حضور کا دین نہیں چھوڑا, حضور کا دین نہیں چھوڑا. خاندان لٹا دیا, حضور کا دین نہیں چھوڑا. اور میں تو کھل کے کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے, کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. ہاں بڑی قربانیاں ہیں اہل بیت کی. ہمارا کچھ نہیں لگا نا, ہمارا کچھ نہیں لگا. ہم تو قوال کو بلائیں گے, تماشے کریں گے اور پھر یوں پیسے لٹائے جائیں گے. جو زیادہ پیسے لٹا لے گا اسے جنت کی ڈگری دے دی جائے گی. اتنی سستی جنت ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا لچا فری میں جنت بانٹ دے. جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے. اللہ اللہ. سیدھی سی بات ہے, جنت مشکل ہے, جنت مشکل ہے. وہ جا کر کے حضرت صہیب رومی سے ہاں کیا کیا نہ گیا, کیا کیا قربانیاں نہ دی گئی ہیں دین کے لیے. خدا را آپ سے گزارش ہے تماشے بند ہونے چاہیے جتنے بھی مزاروں پہ ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی کرے تو تم شامل مت ہونا. شامل تو نہیں ہوگے, وعدہ کریں نہیں ہوں گے انشاءاللہ, وعدہ کریں نہیں ہوں گے نا شامل. یہ بول کون کون نہیں رہا, دیکھو تو کسے کسے چرس کی پڑی ہے. شامل ہو گئے ان تماشوں میں, بولو نہیں ہوگے نا شامل. بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ غنڈہ گردی گنڈوں کے لیے چھوڑ دو. ہاں ہمیں وہ محفلیں چاہیے جس میں جائیں, لوگوں کے پاس بیٹھیں, ان دین والوں کو دیکھیں, ان کی باتیں سنیں, کبھی خدا یاد آئے, کبھی مدینے والا مصطفیٰ یاد آئے. واہ واہ. یہی کوشش کیجئے گا. بس میں آخری باتیں کہہ کے گزر رہا ہوں. آپ سے عرض کرتا ہوں جو بات میں نے کہی تھی میں اس کو پھر کنٹینیو کر کے بات فائنل کر لوں. فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تماشا کیا بنا, پیسے لٹائے گئے, پیسے لٹائے گئے. ہاں بھائی بگڑے جو ہم ہیں نا, ہم بگڑے اسی لیے. مجھے کوئی 500 کا نوٹ دے جائے, میں کہوں گا جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو. اس نے دیسی مرغا کھلایا تھا, یہ جنتی ہے. اس نے مٹن کھلایا تھا, یہ جنتی ہے. مطلب سے جنت بٹ رہی ہے, مطلب سے. جنت ایسے نہیں, جنت رت جگہوں میں ملتی ہے, جنت سجدوں سے ملتی ہے, جنت آنسوؤں سے ملتی ہے, محنت کر کے ملتی ہے, جنت خدا کو راضی کر کے ملتی ہے. ہاں کون سا والا, اورنگزیب عالمگیر کا. بات بہت لمبی ہو جائے گی بھیا, 1 گھنٹہ ہو چکا. نہیں 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. کیا کہتے ہیں
شور نہ کریں 2 گھنٹے نہیں بھائی، میں مشین نہیں ہوں، انسان ہوں، مجھے روز بولنا رہتا ہے، اور آپ جیسے محبت کرنے والے ہی لوگ اللہ کرے روز مل جایا کریں تو مولوی 8 دن میں کام ہو جائے گا۔ حضرت میں اپنے علاقے میں بہت کم وقت دے پاتا ہوں، میں کم نصیب آدمی ہوں، زیادہ تر باہر میرا رہنا ہوتا ہے، لیکن جب سے علاقے میں آیا ہوں قسم سے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا علاقے والوں نے۔ کوئی جلسہ ایسا نہیں جس میں 1.5 گھنٹے سے کم محنت کرا رہے ہوں، 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹے، 2 گھنٹے روز بولتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر نے مجھے صرف 40 منٹ دیے اور وہ بھی کہا سلو موشن میں بات کرنی ہے۔ جب سے مجھے تھوڑی شکایت ہوئی تھی، یہ تمام تر علماء جانتے ہیں اس بات کو، جو ہاں تو بھائی میں پھر فرمائش کی جا رہی ہے، کر دیا جائے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جو لوگ کھڑے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، میں ان سے نہیں کہوں گا بیٹھ جاؤ، بلکہ ان سے اتنا کہوں گا گھر جانا نا ماں کے قدم چومنا اور باپ کے ہاتھ چومنا، کہنا سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھیں، آپ کی پرورش کا کمال تھا، میں نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنا ہے۔ اچھے لوگ ہیں نا، کھڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو سمجھے ذرا دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ ولیوں کے دم سے پہنچا ہے، غنڈوں کے دم سے نہیں۔ غنڈوں نے دین کی صورت بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اصل تصویر دین کی کیا ہے یہ ولیوں نے بتائی ہے۔ کیا بات ہے، واہ! کس نے بتائی ہے؟ ولیوں نے۔ کس نے؟ اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں مجھے، جلدی جلدی ہاتھ اٹھا دیں۔ اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ جی ہو سلامت رہو۔ اتنے ہی بچے ہیں تمہارے شیش گڑھ میں؟ اسکول کالجز جتنے لوگ بھی مطلب عصری تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ذرا۔ جی سلامت رہیں، اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان کو زندگی میں بلند منزلیں عطا فرما دے۔ آمین۔ حضور کمپل پوش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ، اللہ صاحب مزار کے صدقے میں کسی کو IAS بنا، کسی کو IPS بنا، کسی کو MBBS بنا، مولا بڑی بڑی ڈگریاں عطا کر، تاکہ جب بڑی کرسی پہ بیٹھے اور حضور کے دین کے مطابق پھر یہ حق فیصلے کریں، لوگ دیکھ کے کہیں اگر غلام کے فیصلے ایسے ہیں تو مدینے والے امام کے فیصلے کیسے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نا، خدا سلامت رکھ۔ میرے لالا صاحب بھائی آ رہے بھائی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان سیف رضا کانپوری صاحب۔ اللہ بہت اچھا، واہ واہ یار دیکھو جگہ نہیں، کیوں دھکا دے رہے ہو، وہ گر جائیں گے ان کے اوپر بھائی یار۔ آگے ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ابھی سارے نہیں بولیں، ابھی نہیں بولیں، زور سے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا اللہ جس نے سب سے زور سے تیرے محبوب کو پکارا ہو، آج کی رات کے صدقے اسے حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے۔ ہاں جی خدا سلامت رکھے۔ یہ بچہ انشاءاللہ ضرور جائے گا، اس کی آواز سب سے تیز تھی۔ اب میں اس کے بعد اگلی دعا ہی نہیں دے رہا ہوں، میں یہی روک دے رہا ہوں، کیونکہ بچے جو ہیں نا آج کے بچے ہیں، یہ کل کا مستقبل ہے ہمارا، ہاں کل کا فیوچر ہے۔ ہم بچوں پہ کام کریں، یہ ذہن میں بات رکھ کے ہم بچوں پہ کام کریں۔ جو درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ پھر کٹنے یا جلنے کے کام آتے ہیں، جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں ان سے پھل بھی اترا کرتے ہیں اور وہ سائے کا بھی کام دیتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے بچوں کا خاص خیال رکھیں، ان کی تربیت اور پرورش اچھے سے کی جائے، ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھا جائے۔ جتنے یہ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ آنے والے کل میں ہمارا اسلام مضبوط ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین ولیوں سے ہم تک پہنچا ہے، غنڈوں سے نہیں، چرسیوں سے نہیں، بھانگ پینے والوں سے نہیں۔ اے جوئیں ہو گئی بالوں میں اور قلندر بنا گھوم رہا، جوئیں، نہ نہانے کا نہ دھونے کا، قطعی میل ہوا۔ بتاؤ انہیں دیکھ کے لوگ کیا کہتے ہوں گے، اسلام میں ایسے پیروں میں؟ پیر حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان گلی سے گزر کے جا رہے ہیں، چہرے پہ کپڑا پڑا تھا، ہوا کے جھونکے سے اٹھ گیا، ایک غیر مسلم کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا جی یہ کون ہے؟ کہا یہ بریلی کے حامد رضا ہیں۔ قدم پکڑ کے کہنے لگا اب کلمہ پڑھا دو۔ کہا کیوں؟ کہا اگر بریلی کا حامد اتنا حسین ہے تو مدینے کا محمد کتنا حسین ہے۔ ایسے پیر ہونے چاہیے، قطعی معلوم، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قطعی نہاتا ہی نہیں، واہ واہ واہ، کپڑے ہی نہیں دھوتا، مچھاندے آ گئی، جبکہ حدیث ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے۔
بھائی ایمان کا حصہ ہے یہ. صفائی ستھرائی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو میلے میلوں سے بچو گے، گھنونوں سے بچو گے، جوئے ماسٹروں سے بچو گے. پیر ایسا تلاش کرو جس کی بغل میں بیٹھو تو خوشبو مدینے کی آنے لگ جائے.